موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے مکتب بلال رضی اللہ عنہ مادھو پور کے ایک طالبہ شاہ جہاں خاتون کو میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر کو پیش کرے۔ شاہ جہاں خاتون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآثرہن بالمعروف۔ وجود جن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود جن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کے شوجے درون۔ قابل احترام رفقائیں کرام، اسلام کے خلاف سازش رچنے والوں، قرآنی دستور پر انگلی اٹھانے والوں، حقوق نسواں کے نام نہاد علم بردار اور آزادی نسواں کا دل فریب نعرہ بلند کرنے والوں، حضرات، ایک زمانے سے اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہوئے آ رہا ہے کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، اسلام عورتوں کی آزادی کا دشمن ہے، اسلامی معاشرہ میں عورتوں کو کوئی حیثیت ہی نہیں، اسلام نے عورت کو پردہ کی زنجیر میں باندھ کر اسے گھروں میں قید کر کے رکھ دیا ہے اور اس کی فطری آزادی کو چھین لیا ہے۔ چنانچہ آج کی اس محفل میں اسی موضوع پر میں لب کشائی کرنا چاہتی ہوں۔ سامعین کرام، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل پوری دنیا تقریباً سارے مذاہبوں میں عورت پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے جا رہے تھے جسے پڑھ کر ذہن و ضمیر کانپ اٹھتا ہے، جس کی داستہ پڑھ کر دردمند انسانوں کا دل رنج و غم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ مثلا اسلام کی آمد سے قبل قدیم یونان میں عورت کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھے جاتے تھے، غلاموں اور جانور کی طرح عورت بھی بازار میں بیچی جاتی تھی، میراث میں عورت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، مال و جائیداد کی طرح وراثت میں عورت بھی تقسیم ہوتی تھی۔ رومیوں نے عورت کا جانور کا مقام دیا تھا، نکاح کو عورت کو خرید و فروخت کا ذریعہ سمجھتے تھے اور معمولی قصور پر قتل کر دیتے تھے۔ یہودیوں کا ایک گروہ عورت کو انسان ہی نہیں تصور کرتا تھا، ان کا خیال تھا کہ عورت ایک جانور کی شکل میں ہے جنہیں مردوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا ہر عورت کے لیے فرض ہے وہ زندگی بھر قسم قسم کی خدمتیں کر کے پتی پوجا یعنی اپنے شوہر کی پوجا کرتی رہے اور اس کی وفات کے بعد اس کی چتا کے آگ کے شعلوں پر زندہ لیٹ کر ستی ہو جائے، یعنی شوہر کے ساتھ عورت بھی اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دے، اور اس رسم پر باقاعدہ عمل بھی ہوتا تھا۔ مگر جب اسلام آیا تو دنیا بھر کی ستارہ ہوئی عورتوں کا قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ وہ عورت جسے جانور سے حقیر سمجھا جاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہے۔ وہ عورت جو اپنی بے بسی اور بے کسی پر روتی اور بلبلاتی رہتی تھی، اس کے ساتھ قرآن نے حسن سلوک کا حکم دیا اور کہا کہ تم ان عورتوں کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی گزارو۔ وہ عورت جسے یہودیوں کا ایک گروہ انسان بھی نہیں سمجھتا تھا، جسے معمولی قصور پر قتل کر دیا جاتا تھا، قرآن نے اس کی عظمت اور اس کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح عورتوں پر مردوں کو حقوق ہے اسی طرح مردوں پر عورتوں کو حقوق ہے۔ وہ عورت جس کے زخموں پر مرہم رکھنے والا، جس کی فریاد سننے والا، جس کی مظلومیت کے آنسو پوچھنے والا دور دور تک نظر نہیں آتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری سانس میں بھی ان کا خیال رکھا اور اپنی امت کو یہ وصیت فرمائی کہ تم ان عورتوں کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی گزارو اور ان کا حقوق کا پورا خیال رکھنا۔ الگرچہ اسلام کی آمد نے دنیا کے تمام مذاہب کے اندر صدیوں سے ظلم و ستم کے زنجیروں میں جکڑی ہوئی عورتوں کو آزادی کا پروانہ سنایا، اسلام نے عورت کو عفت و عصمت کی حفاظت کی اور شمع محفل میں چراغ خانہ بنایا، اسلام نے عورت کو ذلت و پستی
بستی کی عامی گار سے نکال کر عزت رفعت کے اوج ثریا پر پہنچایا۔ اسلام نے عورت کو اپنے رفیق سفر پسند کرنے کا اختیار دیا اور شوہر کی وفات کے بعد دوسری شادی کا بھی حق عطا کیا۔ اسلام نے ان کا مقام اتنا بلند کیا کہ عورت اگر ماں کی شکل میں ہے تو ان کے پروں تلے جنت قرار دیا، عورت اگر بہن کی شکل میں ہے تو گھر کی عزت قرار دیا، عورت اگر بیوی کی شکل میں ہے تو گھر کی عفت مردوں کے لیے باعث سکون و طمانینت قرار دیا۔ نیز اسلام نے ماں کی خدمت، بہن اور بیٹی کی پرورش اور بیوہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر جنت کی بشارت اور جہنم کی نجات کی خوشخبری سنائی، جس سے معلوم ہوتا ہے اسلام میں عورت کا مقام کس قدر بلند و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔